بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے مینٹور ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ میری جناب ظفر بختاوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاسم چودھری صاحب کو خوش آمدید۔ اور آج کا دن میرے لیے، ایسن کے لیے اور اس چیمبر کے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے لیے بہت ہی نیک دن ہے، بہت ہی خوشگوار دن ہے کہ آج ہم اسلام آباد کے اندر اتحاد اور یونٹی کا ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ساز دن ہے۔ میں چونکہ دور کی باتیں سوچتا ہوں اور یہ قدم جو ہے جو قاسم چودھری صاحب نے اور ان کے ساتھ آنے والے تمام دوستوں نے آج اٹھایا ہے اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے، یہ غیر معمولی اقدام ہے اور اس کا انتظار میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، آج سے نہیں کر رہا، ایک طویل مدت ہے۔ منور مغل صاحب جب میرے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو ان کے دور کے اندر بھی میں نے ان کو اس بات پر کنونس کیا تھا کہ ہمیں قاسم چودھری صاحب کو اسلام آباد چیمبر کے معاملات میں انوالو کرنا چاہیے اور انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن وہ سلسلہ ان کی وفات کی وجہ سے آگے نہ بڑھا۔ لیکن آج کا دن یقیناً میں یہ بات اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اسلام آباد چیمبر اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ محسوس کر رہا ہے، بڑی طاقت محسوس کر رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طاقت کو اور قوت کو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے مفاد کے اندر، ان کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی جو بہت سے ویلفیئر کے جو پروجیکٹ ہیں ان کی آگے بڑھانے کے لیے ہم اس طاقت اور قوت کو استعمال کریں گے۔ اور ایسا بختاوی یہاں اس چیمبر میں صرف یہ کچھ نام ملے ہوئے ہیں جو پچھلے 35-37 سالوں میں یہاں چیمبر کے صدر رہے، اس میں میری بھی تصویر ہے، لیکن یہ احسن یہاں پر اپنی تصویر لگانے کے لیے نہیں آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ احسن بختاوی اپنی خدمت سے اس شہر کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ایک بزنس کمیونٹی کے رول کے اندر جو ہے نا اس میں ایک فرق پیدا کرے گا۔ پاکستان کے بننے کے 76 سالوں کے اندر میرا اس بات پر مکمل ایمان ہے، بڑا پختہ ایمان ہے کہ آج ہم جتنے بھی مسائل سے دوچار ہیں، ہمارے جتنے بھی یہ معاشی بدحالی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دہشت گردی ہے، جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس سے مشاورت نہیں کی گئی اور مختلف جو ملک کے ادارے ہیں، ملک کے جو سسٹم ہے، جو پاکستان کا اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کے اندر ایک بزنس مین کا جو مائنڈ ہے، اس کی جو شخصیت ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، کس طرح چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے، تو وہ والی سوچ جو تھی اس کا فقدان تھا۔ لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سوچ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک سال کے اندر اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے جو رول پلے کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، اس نے جو اسٹیٹ کرافٹ کو چلانے والے ادارے ہیں ان کی سوچوں کے اندر بھی ایک تبدیلی پیدا کی ہے اور ان کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر ہم بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے تو تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، تبھی یہ پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا بقا اس میں شامل ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی مشاورت کے اندر ملک کو چلایا جائے، ملک کے سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ اور یہ جو SIFSC بنی ہے جو جنرل آصف منیر صاحب نے بنائی ہے، اس کا بھی جو ہے نا جو بے بنیادی جو چینج ہے مائنڈ سیٹ کے اندر کہ یہ ملک اب بیوروکریسی بھی اس طرح سے نہیں چلا سکتی، سیاستدان بھی اس طرح سے نہیں چلا سکتے، اس کے اندر جو دیگر ادارے ہیں ان کا بھی رول ہوگا، بزنس کمیونٹی کا رول ہوگا، تاجروں کا رول ہوگا، صنعت کاروں کا رول ہوگا، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں ہماری احسن بختاوی کی انشاءاللہ ہماری جو مقتدر ادارے ہیں ان کی اعلیٰ ترین سطح پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، ہم نے ان کو اخبار نہیں کیا ابھی تک، ہم نے کبھی اس کی نہ اخبار میں تصویر لگائی ہے نہ بتایا ہے لوگوں کو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پہلی بات ان کو کہی تھی اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور احسن بختاوی نے ان کو کہا تھا
کہ امیڈیٹلی جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ڈالر جو ہے اس کو 250 پر لایا جائے. اور جس دن سے ہم نے یہ بات کی ہے, احسن بختاوری نے بات کی ہے, اس کے بعد سے اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ڈالر جو ہے یہ 250 پر آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنے سیدھے راستے پر آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو میں آپ کو بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, بہت سارا, لیکن کاشف چودھری صاحب نے بات کرنی ہے اور بھی ہے, لیکن میں یہاں پر جو دوست آئے ہوئے ہیں نا, خاص طور پر میں جتنے بھی آپ دوست ہیں, علی اصغر صاحب نے بہت خوبصورت, یہ سارے جو ہیں یہ سب لوگ ہیرے ہیں, تراشے ہوئے ہیرے ہیں, اور جماعت اسلامی کا کام یہی ہے کہ وہ ہیرے تراشتی ہے. اور ماشاءاللہ جن سے اس بندے نے گفتگو کی ہے, اپنی گفتگو سے اس نے ہمیں متاثر بھی کیا ہے. اور خاص طور پر میں یہ علی اصغر صاحب کا ضرور ذکر کروں گا کہ کیا وہ خوبصورت لفظوں کی لڑیاں جو تھی وہ پڑھو رہے تھے, لیکن وہ آج کا دن جو ہے ٹائم نہیں تھا ان کی ذات. اور اسی طرح سے ہارون کیانی صاحب, میرا بلو ایریا, میرا اوڑھنا بچھونا ہے, اور جناب راجہ حسن اختر صاحب بھی وہاں سے تشریف لائے ہیں. اور اسی طرح سے شبیر انصاری صاحب کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں, ان کی باتیں جو ہے میرے سارا خوب ہیں. اور آپ بھی جتنے سب دوست احباب جہاں عتیق جنجوعہ صاحب ہیں, اور میرے بہت ہی محترم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بندہ دل سے عزت کرتا ہے. یہ افتخار شہزادہ صاحب ایک فقیر منش آدمی ہے, درویش ہیں, G8 میں پچھلے لوگوں کی خدمت 30-35 سال سے کر رہے ہیں, اور میری ان کے اوپر پوری نظر ہے. اور آج میرے لیے یہ بھی بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ یہ بھی شاید بہت عرصے کے بعد شاید میں نے ان کو پہلی دفعہ چیمبر میں دیکھا ہے. شاید آئے ہوں گے کبھی, لیکن میری میموری کے اندر نہیں ہے. تو ایک ایسا جیارہ, ایک ایسا ماشاءاللہ کام کرنے والا مجاہد جس نے ساری زندگی بے لوث خدمت کی ہے شہر کے لوگوں کی, تاجر کمیونٹی کی, اور آج کل یہ ماشاءاللہ پیپل پارٹی کے صدر بھی ہیں. تو میں ان کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں, میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن بات افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جب آپ ان سے رابطے میں نہیں رہتے, میں بھی نہیں رابطے میں رہتا, میں کئی دفعہ ان کے گھر چل کر گیا ہوں, لیکن بس وہ رابطہ آگے بڑھا نہیں, ٹوٹ جاتا ہے. تو میں بھی ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارا رابطہ جو ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے. احسن کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں, یہ اپنا کاروبار چھوڑ کے جہاں بیٹھا ہوا ہے, ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی جیب سے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اسلام آباد کی بزنس ڈونیٹ کیا. اسی طرح سے 1 کروڑ روپیہ اسلام آباد چیمبر سے ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے کاموں کے لیے استعمال کریں گے. اور اسی طرح سے ہمارے جو اہل سربت دو ساتھی ہیں, ہمارا پلان ہے کہ ان سے بھی ہم 2-3 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے ہم اس شہر میں ایک نیا چلن پیدا کریں گے کہ بجائے ہم حکومت کی طرف دیکھیں, CDA کی طرف دیکھیں, ہم خود لوگوں کے کام کرنے شروع کریں گے. اور اس سے ایک تاثر بلٹ اپ ہوگا. وہ جو میں کہوں گا, کہتا ہوں نا کہ 75 سالوں میں ہم نے جو کچھ نہیں کیا اور ہماری عزت نہیں ہوئی, ہم نے خود اپنی عزت کرانی سیکھی نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو عزت دار بنائیں گے اور لوگوں کو, اداروں کو یہ بتائیں گے کہ یار دیکھو یہ قابل عزت لوگ ہیں, یہ اپنی جیب سے خرچ کر کے, سرکار کے پیسوں سے نہیں. میں نے ساری زندگی کبھی سرکار کے ساتھ کاروبار نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ میں ریٹیل کا کام کرتا ہوں. میں بھی سپلائی کر سکتا تھا ہسپتالوں کے اندر, سرکاری اداروں کے اندر, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ عزت اسی میں ملتی ہے جب آپ عزت کے ساتھ کام کرتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو جب ہمارے بزنس مین جو ہے, ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, وہ بھی صادق اور امین انہوں نے بزنس کے ذریعے حاصل کیا تھا. اور پھر دنیا کا سب سے بڑا انقلاب جو تھا انہوں نے اپنی اسی روش کے ساتھ, صادق اور امین جو تھا, جو بزنس کے ذریعے, تجارت کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا, اس کو آگے لے کے چلے. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے, انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک نیا انقلاب لانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس ملک کے عوام کے پاکستان ایک اسٹرانگ ملک بنے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا, جس کا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم دے کر تھا. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب یہاں تشریف لائے, اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مجھ سے رابطے میں رہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اور احسن بختاوری ہم مل کر اس شہر کے اندر ایک فرق لائیں گے, اور اس یونٹی کی بنیاد جو آج آپ نے ڈالی ہے, میں اور میرے ساتھی اسلام آباد چیمبر کے اندر ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ اسلام آباد چیمبر کے اندر میرے سب سے معتمد ترین دوست اور ساتھی وہ بابر چودھری اور امتیاز عباسی صاحب، یہ دونوں میرے سب سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ کی تسلی کے لیے کافی ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ کاشف چودھری کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے، بہت گہرا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت دیر کی مہربان آتے ہیں۔ تھینک یو۔